اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ ایک اور قصے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ انسان کو خدا نے خلق کیوں کیا، یہ خود خدا اپنی کتاب میں فرماتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ نہیں کیا میں نے خلق جن و انس کو ماں سوائے اس کے کہ وہ میری عبادت کریں۔ لیکن خدا کی عبادت صرف نمازیں اور روزے ادا کرنے سے نہیں ہوتی۔ ضروری ہے کہ عبادت کے ساتھ ساتھ کس کی عبادت کی جا رہی ہے اسے بھی پہچانا جائے، یہ عبادت کیوں کی جا رہی ہے اسے بھی جانا جائے۔ اسی سے مشابہت رکھتے ہوئے یہ آج کا واقعہ پیش کرنے جا رہا ہوں۔ بہت عرصہ ہوا ایک عبادت گزار شخص عبادت کرنے کے واسطے شہر سے دور ایک جزیرے میں چلا گیا تاکہ وہاں شہر کے ہنگاموں اور شور شرابے سے دور رہ کر خدا کی زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکے۔ یہ جزیرہ انتہائی سرسبز و شاداب اور پھلدار درختوں سے گھرا ہوا تھا، اور انہی درختوں کے پھلوں سے اس کی غذائی ضرورت پوری ہوا کرتی تھی۔ پھر یوں ہوا کہ کسی فرشتے نے اس عابد کو دیکھا کہ وہ برسوں سے اس جگہ عبادت میں مشغول ہے، لیکن اس کا ثواب انتہائی کم ہے، تو اسے بہت تعجب ہوا، کیونکہ اتنی بہت سی عبادتیں کرنے والے کو تو خدا کا خاص ولی بن جانا چاہیے تھا۔ فرشتے نے سوچا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ یہ اتنی عبادت کے باوجود کسی بلند مقام تک نہیں پہنچ سکا۔ یہ سوچنے کے بعد فرشتے نے خداوند عالم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ پروردگارا، اتنے سالوں کی عبادت اور دنیا سے دوری کے باوجود تیرا یہ عبادت گزار بندہ کسی بلند مقام پر کیوں نہیں پہنچ سکا؟ ارشاد خداوند باری تعالیٰ ہوا اور اسے حکم ہوا کہ جا کر اس کا امتحان لو تاکہ معلوم ہو جائے۔ فرشتہ انسانی صورت میں عابد کے پاس آیا۔ کچھ دیر کے بعد عابد نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ فرشتے نے کہا، خدا کا ایک بندہ ہوں، یہاں سے گزر رہا تھا، آپ کو ذکر الہی اور عبادت میں مشغول دیکھ کر میں نے چاہا کہ کچھ دیر آپ کے ساتھ اس میں شامل ہو جاؤں۔ بتائیے آپ کا کیا حال ہے اور یہاں زندگی کیسی گزر رہی ہے؟ عابد نے کہا، اس جزیرے کو خداوند عالم نے بے پناہ نعمتوں سے مالا مال کیا ہے، یہ ہمیشہ ہرا بھرا رہتا ہے، طرح طرح کے پھل کافی مقدار میں یہاں موجود ہیں، لیکن افسوس کہ یہاں کوئی گدھا نہیں ہے جو اس ہری بھری گھاس کو کھا سکے۔ بہت دکھ ہوتا ہے جب یہ ہریالی سوکھ کر ختم ہو جاتی ہے۔ عابد کا یہ جواب سن کر فرشتہ سمجھ گیا کہ یہاں خامی کہاں پر ہے۔ وہ جان گیا کہ اصل میں خدا کا یہ بندہ فکری لحاظ سے کمزور ہے، عظمت خداوند متعال کو اچھی طرح نہیں سمجھ سکا۔ وہ اللہ کے مقصد خلقت سے نا آشنا ہے اور 2 کوڑی کے برابر بھی عقل نہیں رکھتا، اور اللہ تعالیٰ کی خلقت اور اس کی حکمت و مصلحت پر اعتراض کر رہا ہے۔ اسے اتنا بھی نہیں معلوم کہ خداوند عالم کو جہاں کہیں بھی لطف و کرم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے وہاں اپنا لطف فرما دیتا ہے۔ پس اگر کسی جگہ کو سرسبز و شاداب رکھنے میں مصلحت ہو تو اسے سرسبز و شاداب کر دیتا ہے، نہ یہ کہ اس کا کوئی ایسا دستور ہے کہ جہاں گدھا ہوگا وہیں سبزہ اگائے گا، ورنہ
نہیں ہو جائے گا۔ ایک چھوٹا سا قصہ لیکن بہت گہرے مقصد اور سبق کو لیے ہوئے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ امید کرتا ہوں کہ اس واقعے سے آپ نے ایک بہترین سبق حاصل کیا ہوگا۔ انشاءاللہ ایک اور واقعے کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے گرد و نواح کا بھرپور خیال رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔